ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين۔ آجا بندیا تو اٹھ کے مصلی تے، ان رحمت والیاں راتانو رب اگے سجدے پہ کے، رکھ رب اگے دل دیاں باتانو، جدوں سارا لوکی سو جاندا رب پہلے اسمان تے آ جاندا، رب کہندا تینوں معاف کراں، لٹ رحمت دیاں برساتانو۔ آجا بندیا اٹھ کے مصلی تے، ان رحمت والیاں راتانو، ایک رات ایویں دی آوے گی، 1000 مہینے دا ثواب لاوے گی۔ شب قدر نو اٹھ کے رو رو کے رکھ یاد رب دی ملاقاتانو، آجا بندیا اٹھ کے مصلی تے، ان رحمت والیاں راتانو۔ صدق اللہ العظیم
مختصر حمد و ثنا تو بعد بےشمار درود و سلام آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرف روزہ انور تے کروڑ درودی برکھا برسائے۔ ناظرین محترم میں دعا کرنا اللہ جڑے بر وقت محبت لے کے ماہ رمضان دے مہینے دے اندر جمعۃ المبارک واسطے پہنچے نے، اللہ انہاں تے اپنی خاص رحمت دا نزول فرما، اور اللہ جویں اج تیرے گھر اندر جمع، میری دعا ہے کہ اللہ جنت اندر سانو جمع فرما۔ میرے بھائیو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دا انسان دا گمان ہوئے، جس طرح دا انسان دا یقین ہوئے، اندہ ظنی ربی بھی، میرا رب بھی انجدہ ہی ہو جاندہ ہے۔ اگر انسان دا اچھا گمان ہے، میرا رب دے واسطے اچھے ہو جاندہ ہے۔ انسان دا برا گمان ہے، میرا رب دے واسطے برا ہو جاندہ ہے۔ دنیا کائنات دے لوگوں، آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دا جڑا وجود ہے، اے دے اتے انسان نو اللہ نے اختیار دیتا ہے کہ اے اللہ پاک دے اتے یقین رکھ کے چلے یا رب دی رحمت اتے نہ یقین رکھے۔ میرے بھائیو، انسان زندگی گزار دے 40 سال 50 سال زندگی گزاری ہے، اس بعد طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر نو چیک کروایا تے ڈاکٹر نے آکھیا بھئی تینوں تے کینسر جیسی بیماری ہے۔ میرے بھائیو، جدوں اے علم نہیں سی، ڈاکٹر نو چیک نہیں سی کرایا، اچھا پلا لگا پھردا سی، لیکن ڈاکٹر نے کہہ چھڈیا ہے ہن اینو یقین ہو گیا ہے، ہن دن با دن جناب منجی دے اتے لمحہ پیندا جا رہا ہے۔ اسی طرح آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جیڑا ہے رب تے پورا یقین اور پورا ایمان رکھدا ہے کہ میرے رب نے میرے اتے رحمتاں بھی کرنیاں نے، میرے رب نے مینو معاف بھی کرنا ہے، میرے رب نے مینو جہنم تو بھی آزاد کرنا ہے، میرے رب نے مینو جنت دا بھی داخلہ دینا ہے۔ آئیے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے بے شمار ایسیاں آیات بیان کیتیاں نے جیدے نال انسان نو ڈرایا ہے کہ انسان ڈر جائے، رب دیاں نافرمانیاں نہ کرے، رب دیاں حداں نہ پار کرے۔ لیکن میرے رب نے رحمت والیاں بھی آیتاں جیڑیاں بے شمار بیان کیتیاں نے کہ جدوں ہر بندہ منہ پھیر جائے، جدوں دنیا بغانی ہو جائے، میرے بھائیو ادوں پھر رب جیڑا ہے انسان دے نال یاری لگاندا ہے، انسان جیڑا ہے رب نال یاری لگاندا ہے۔ اس یاری دے اتے مکمل یقین اور رب دی رحمت اتے مکمل یقین کرنے والا بندہ جیڑا ہے جدو دنیا اتو جاندا ہے، میرا رب کہندا یقین کیتا سی، ایمان لے آندا سی کہ تیرا رب تینوں معاف کرے گا، جا بندیا میں تینوں اپنی رحمت نہ معاف کیتا ہے۔ بھائیو میرے لوگوں، بھائیو دسنا میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اے چاہنا کہ اللہ پاک دے بارے اچھا گمان تے یقین اللہ پاک دی رحمت دا انسان ہونا چاہیے۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔
اللہ پاک دسنا کی چاہتے نے اللہ پاک کہہ رہے نے سونے انہوں دس کل یا عبادی الذین او میرے بندے او دنیا تے زندگی گزارن والے ہو دنیا تے جناب نالو نہرات دیاں زندگیاں گزارن والے ہو خوشی دیاں تے غمی دیاں زندگیاں گزارن والے ہو فرمایا اسرفو علی انفسہم جناب رب دیاں حداں بھی کراس کر چھڑیاں نے رب دیاں نافرمانیاں دیاں بھی لینا لگا چھڑیاں نے اللہ پاک نے فرمایا اے او بندے نے جنہاں نے رب دیاں رحمتاں میں جناب جنہاں نے رب دیاں حداں کراس کیتیاں ہیں رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں ہیں اور دنیا کہنا دے لوگوں کوئی پتر جڑا ہے والد دی نافرمانی کرے والد نو جناب دنیا اتے تھاں تھاں اتے ذلیل کرائے ہے والد بھی آخر کار اک کے کہہ دندائی بھئی میرا کوئی تعلق نہیں میرے پتر دے نال ہے اے دے نفع نقصان دا میں مالک نہیں جے لیکن میرا رب کہندا ہے اسرفو علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ پاک کہندے نے نافرمانیاں وچ اگے لنگن والے آئے میریاں حداں کراس کرن والے آئے میری رحمت تیریاں حداں کراس کرن تو بہت زیادہ بڑی ہے میری رحمت تیریاں غلطیاں تو بڑی اونچی ہے میری رحمت تیریاں نافرمانیاں تو بڑی اونچی ہے اللہ پاک نے فرمایا الا انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ پاک نے فرمایا میری رحمت بڑی وسیع ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کل ہی ملا نے اللہ پاک دے نال باتاں کر دینے ایک دن موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ سونے آئے جڑا بندہ تیری فرما برداری اندر زندگی گزار دائے جڑا بندہ تیری تابعداری اندر زندگی گزار دائے جدو بندہ کہندا ہے یا ربی اے میرے رب اللہ سونیا پھر تو دے واسطے کی جواب دینا ہے اللہ پاک نے فرمایا لبیک یا عبدی بول میرے بندے میں حاضر ہاں کی کہنا چاہنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جی یہ تے تھوڑا تابعدار بندہ ہے یہ تے فرما بردار بندہ ہے لیکن نافرمان بندہ جدوں پکار دا ہے اللہ سونے ادوں کی جواب دیندے ہو جدوں نافرمان بندہ کہندا ہے یا ربی اے میرے اللہ اے مینوں پالنے والے اللہ سونے ادوں کی جواب دیندے ہو اللہ پاک نے فرمایا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی اے موسیٰ جی میں تین وراں پوچھنا میرے بندے کی مسئلہ ہے میں تین دفعہ گلنا کرنا کہ بندیا کی ہویا تو مینوں پکاریا ہے فرمایا اللہ جڑا تیرا تابعیاں داریاں کرے اللہ جڑا تیرے زندگی جڑا تیرے مطابق گزارے او دے واسطے ایک ورا جواب لبیک یا عبدی تے جڑا نافرمان اللہ او دے واسطے تین دفعہ جواب کیوں ہے اللہ پاک نے فرمایا پہلا تے میرا ہی فرما بردار ہے او تے بندہ ہی میرا ہے انا فرمانے رب نا فرمانا نا محبت کر دائے جدوں رب نا فرمانا نا محبت کر دائے رب ہدایت دے نال نوازندہ ہے اللہ پاک نے فرمایا میں تاوا سے جناب جواب دینا تین دفعہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم اللہ پاک نے جدو جوانی دی تھی اللہ پاک نے مال بھی دیتا ہے اللہ پاک نے اچھا کاروبار دیتا ہے جدو اللہ پاک نے جوانی دی تھی اللہ پاک نے مال دیتا ہے اللہ پاک نے اچھا کاروبار دیتا ہے رشتہ دار بھی بندے دے نال جڑ جاندے نے جناب یار
دوست بھی جڑ جاندے نے جناب یاریاں بھی کمال دیاں ہوندیاں نے رشتہ داریاں بھی کمال دیاں ہوندیاں نے جدوں بندہ بڑھاپے اندر جاندا ہے جدوں رب مال بھی کھچ لیندا ہے جدوں رب مال دی تھوڑ دیندا ہے ادوں رشتہ دار بھی دور ہو جاندے نے ادوں یار بیلی جڑے ادھی ادھی رات تک بیٹھ کے بندے دے نال گپاں شپاں لگاندے نے اج او بھی دور ہو گئے جدوں سارے دور ہو گئے میرے رب نے آکھیا بندیا میں تیرے تو دور نہیں ہویا ہے تیرا میرا تعلق اوئے جدوں تو جوانی اندر سے اج بڑھاپے اندر آ گیا ہے سارے منہ پھیر گئے نے پر زمانہ والے نے منہ نہیں پھیریا ہے زمانہ والے نے منہ نہیں پھیریا ہے جب چاروں طرف اندھیارا ہو منزل کا دور کنارہ ہو بابا جی محمد سین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے تیرے ولی لیٹے آئے دی قبروں تے کروڑا رحمتہ نازل فرما ہے انہوں میاں والی جیل دے اندر بند کر چھڑیا بابا جی گل سنا دے نے کہندے میں کلا کارا مینوں جیل اندر بند کر چھڑیا ہے ہر پاس اندھیرا پچھلیاں نوں بھی خبر کوئی نہ اگلیاں نوں بھی خبر کوئی نہ ہے پھر بابا جی نے جملے بولے جویں بول دے گئے شیر بن دے گئے جب چاروں طرف اندھیارا ہو منزل کا دور کنارہ ہو جب کوئی نہ خیمن ہارا ہو پھر تیری طاقت پار کرے رحمان میرے جدو اللہ پاک دے جناب جدو ہر بندہ منہ پھیر جائے پھر میرے رب دا تعلق جڑا ہے او کامیاب رہندا ہے اپنے رب دے تعلق تے یقین رکھنا اپنی رب دی رحمت تے یقین رکھنا اے جناب بندیاں دا شیوا ہے اے مومناں دا شیوا ہے آئیے یقین کیسا ہونا چاہیے رب دی رحمت تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہندے نے مینوں اپنے رب کولوں اینا ڈر لگدا ہے کہ رب سمانے دنیا تے آن کے اعلان کرے کہ میں ساری دنیا نو جنت دے چھڈیے پر ایک بندے نو میں جہنم دے چھڈیے سیدنا عمر بن خطاب کہندے کہ جڑا وہ ایک بندہ ہے میں سمجھاں گا میں سارے جنت اندر جان گے عمر جہنم اندر جائے گا اے اللہ پاک دا ڈارے تے اللہ پاک دے اتے یقین کیسا ہے فرمایا رب سمانے دنیا اتے آئے آن کے آکھے کہ ساری دنیا نو میں جہنم اندر سٹ چھڑے آئے ایک بندہ ہے جنوں میں اپنی جنت عطا کی دیئے سیدنا عمر بن خطاب کہندے نے مینوں یقین ہے کہ رب نے جنت مینوں عطا کرنی ہے ایسا جناب یقین لے کے آنا ہے رب دا ڈر بھی لے کے آنا ہے تے رب دا یقین بھی لے کے آنا ہے آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا کل من ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمت ہے آئیے رب دا قرآن پاک فرمایا سونیا دنیا والے انو دس دے میں بنائے نے آسمان میں بنائی زمین فرمایا کل للہ اے اللہ پاک باتاں کر رہے نے بندیاں دے نال اللہ سونے آسمان بھی بنائے نے زمین بھی بنائی ہے اللہ آسمان اتے بھی مخلوقانے زمین اتے بھی تیری مخلوق ہے اللہ سونے کہنا کی جانا ہے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمت اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے آپ اتے فرض کر لیا ہے میں اپنے آپ اتے لازم کر لیا ہے آسمانہ والے اتے بھی رحمت کرنی ہے تے زمین والے اتے بھی رحمت کرنی ہے
اے میرے رب نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے چوتھا جی ماہ رمضان دا علی مسجد اندر پڑھن والے ہو اللہ پاک نے اپنے آپ تے فرض کیتا ہے رحمت کرنی ہے اسمانہ والیاں تے بھی رحمت کرنی ہے زمین والیاں تے بھی آئیے قرآن پاک دا تیسرا مقام فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ میرے رب نے آکھیا میں گنی بھی ہوں میرے رب نے آکھیا میں رحمتاں بھی کرنا ہے میرے رب نے آکھیا روزیاں بھی میں دینا ہوں رحمتاں بھی میں کرنا ہے قرآن پاک دا چوتھا مقام میں بیان کرنا جانا ہے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اوے ماہ رمضان دے آخری اشرا گزارن والے بندے آئے فرمایا ربک الغفور ذو الرحمہ میرے رب نے آکھیا معاف کرنے والا بھی میں تے رحمتاں کرنے والا بھی میں آ رب دے داروں تے گناہگار تے معافیاں منگ میرا رب تینوں معاف بھی کرنے والا ہے ذو الرحمہ میرا رب رحمتاں بھی کرنے والا ہے قرآن پاک دا جناب چوتھا مقام فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ پاک نے فرمایا الرحمن الرحیم اور دنیا کے نادے لوگوں غفلت دی زندگی گزارن والے ہو آجو میرا رب رحمان بھی ہے میرا رب رحمی رحیم بھی ہے دنیا تے بڑے بڑے لوگ میں نام فرمان دیکھے نے بڑے بڑے لوگ رب دیا نہ شکریہ کر دے ویکھے نے کہندے نے رب دی ساڈے تے رحمت ہی کوئی نہیں رب دی ساڈے تے برکت ہی کوئی نہیں او نہیں چلیا تاریخاں پڑھیا کر پہلیاں امتاں نو ویکھیا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دور ویکھیا کر صحابہ اکرام دا دور دیکھیا کر اس اگلے دور نو پھولیا کر اوراق تاریخ دے تاریخ پڑھیا کر یا میرے رب نے جناب اس امت دے ہوتے میرے رب نے اس 2026 دے اندر لوگوں تے کیسیاں رحمتاں کیتیاں نے آؤ میں دسنا چاہنا میں مثالاں چاند دینا چاہنا ہے قارون نام سنیا ہوئے گا دنیا دا بڑا جابر بادشاہ گزریا ہے قارون دے خزانے دیاں چابیاں چکن والے ایک بیلاں دی لینے کلیاں چابیاں چک دینے انہیں بڑے رب نے خزانے دیتے نے قارون بہت بڑا بادشاہ ہے زمین دا بہت بڑا بادشاہ ہے اور لیکن دنیا کے نا دے لوگوں بیل خزانے دیاں چابیاں چکی پھر دینے لیکن قارون پتہ چل جائے 2026 دا بندہ ہے اے میرے جننے بھی خزانے نے ایک ATM کارڈ دے اندر پا کے تے جیب دے اندر لے کے لگا پھر دائے دسو مینو قارون تینوں بادشاہ منے گا یا اپنے آپ نو بادشاہ منے گا کیویں کہنا ہے رب نے رحمتاں نہیں کیتیاں کیویں کہنا ہے رب نے برکتاں نہیں کیتیاں آئیے جناب میں سوگے جانا چاہنا ہے شاہ ہرکل نام سنیا ہوئے گا یہ بھی ایک وقت دا بہت بڑا بادشاہ ہے شاہ ہرکل دی بادشاہی کیسی ہے انہیں اپنی رایا نو حکم دیتا ایک سراہی بناؤ جڑا پانی ٹھنڈا کریا کرے انہیں ایک سراہی بنائی ہے اے پانی ٹھنڈا کر دیے اے پانی پی کے ٹھنڈا کہندا میرے ورگا بادشاہی کوئی نہیں دنیا اٹھے میری بادشاہ سب تو بڑی ہے اور دنیا کے نادے لوگوں شاہ ہرکل 2026 اندر آ جائے اے ویکھے میریاں ہزاراں سراہیاں انہاں پانی ٹھنڈا نہیں کر سکدیاں جنیاں ایک عام بندے دی فرج جڑی ہے پانی ٹھنڈا کر دیے او تینوں بادشاہ سمجھے گا یا اپنے آپ نو بادشاہ سمجھے گا آج یہ جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے شاہ کیسر نام سنیا ہوئے گا اور دنیا کے نام دے لوگوں کیسر دا ایک بہت بڑا بادشاہ ہے اے اپنے تخت اتے بیندا ہے تے دو بندے آ جاندے نے شتر مرغ دا پر لے کے نو ہواواں پہ دیندے نے اے ہواواں لے کے کہندا ہے میرے ورگا
ورگا بادشاہ کوئی نہیں۔ اور دنیا کہنا دے لوگوں آج 2026 دے اندر ایک شاہ کیسر جڑا ہے اپنے ہزاراں پر شتر مرغ دے لے کے آ جائے، لیکن غریب دا پکھا جڑا ٹھنڈی ہوا دیندا ہے او دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ دسو اے جناب اج دے 2026 دے انسان بادشاہ سمجھے گا یا اے اپنے آپ نو بادشاہ سمجھے گا؟ آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے، ہلاکو خان تاریخ دے اندر ایک نام سنیا ہوئے گا، بڑا جابر حکمران گزرے ہے، انہیں ظلم بھی بڑے کیتے نے، اور دنیا کے نام دے لوگوں اے اپنا لشکر لیندہ ہے، سواریاں لیندہ ہے، اے جناب شان و شوقت نال چلدا ہے، تلواراں لے کے چلدا ہے، اے دے سجے تے کھبے تیر انداز چل دینے، اے اپنی سواریوں تے بڑا مان کردا ہے۔ 2026 دا بندہ ہے، کرولا کار لے کے دے کولوں دی گزرے، اے جناب ہلاکوں خان اپنے آپ نو بادشاہ سمجھے گا یا اج دے 2026 والے بندے نو بادشاہ سمجھے گا؟ نہ کرے کر ان جنیاں زندگیاں بادشاہاں بھی نہیں گزاریاں جویں دیاں رب نے سانو عطا کیتیاں نے۔ جناب انجیاں زندگیاں بادشاہاں بھی نہیں گزاریاں ہیں۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ پاک کہندے نے آ میرے دروازے اتے میں تیرے اتے رحمت کراں، آ میرے دروازے اتے رزق چاہنا ہے تے رزق عطا کراں، آ میرے دروازے اتے معافی چاہنا ہے تے میں معافی عطا کراں، آ میرے دروازے اتے بیماریاں دا ڈگیا ہویا ٹٹھیا ہویا ہے، آ میرے کولوں شفاواں منگ میں شفاواں عطا کردا ہوں۔ آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس آیت نو بیان کیتا ہے، جاؤ بیت اللہ دے اندر جا کے دیکھو اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق اے آیت نو جناب غلاف کعبہ دے اتے بھی لکھیا جاندا ہے، جناب بیت اللہ دے اندر جڑا غلاف رب دے گھر دے اتے او دے اتے بھی آیتاں لکھیاں نے۔ میں قربان جاواں بیت اللہ دی شان، میں قربان جاواں بیت اللہ دی عظمت کیسی ہے، جدوں کعبے اتے نظراں پیاں، جدوں کعبے تے پیاں نظراں چہرے پر نور ہوئے، جدوں کعبے تے پیاں نظراں چہرے پر نور ہوئے، دکھڑے سنا کے رب نو غم سارے دور ہوئے، کعبہ ہے جان ساڈی مدینہ سکون ساڈا، کعبہ ہے رب دا ویڑا مدینے محبوب ساڈا، کعبے دے وچ جا کے دل نورو نور ہوئے، دکھڑے سنا کے رب نو غم سارے دور ہوئے۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے، اے بیت اللہ دے غلاف تے آیت لکھی ہے، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ غلاف کعبہ دے اتے جناب آیت لکھی ہے، قرآن پاک دی آیت ہے، اللہ پاک کی کہہ رہے ہیں جڑا بندہ ظلم کر کر کے تھک چکے آئے، رب دیاں نافرمانیاں کر کر کے تھک چکے آئے، رب دیاں حداں کراس کر کر کے تھک چکے آئے، فرمایا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔
مار۔ اللہ پاک نے فرمایا منگے معافیاں میرے کولوں کرے یاد مینوں، اللہ پاک نے فرمایا مینوں معاف کر دیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں اپنی رحمت کر دیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں اپنی برکتاں کردا ہے۔ آئیے جناب کیویں کہندے ہو اللہ پاک رحمتاں نہیں کردا ہے، اللہ پاک برکتاں نہیں کردا ہے۔ آئیے میں مسند احمد دی روایت بیان کرنا چاہنا ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک قیامت والے دن جناب اپنی عدالت لون گے، جدوں اپنی اللہ پاک عدالت لون گے اللہ پاک دو بندیاں بعد سے فیصلہ کرن گے، اللہ پاک ترازو بھی کرن گے، انہاں دے نام مال بھی چیک کرن گے، سارے معاملے طے پاؤن تو بعد اللہ پاک انہاں دو بندیاں نو کہن گے چلو بھئی تسی جہنمی جے، میں تانوں جہنم دا ڈر کن چھڑے آئے۔ آ دیکھے آجے میرے رب نے فیصلہ کیتا ہے، ایک جڑا ہے کہندا یار دنیا تے نافرمانیاں کیتیاں نے، رب دیاں بغاوتاں کیتیاں نے، اج رب نے جہنمی بنا چھڑیا، فیصلہ بھی ہو گیا ہے، چل دنیا تے رب دی گل نہیں مننی، اج میں رب دی گل مننا ہے، انہیں دوڑ لگا دیتی ہے جہنم والوں۔ ایک بندہ جڑا کہندا ہے اچھا رب دا فیصلہ ہے جہنم دا ہے، لیکن چلدا ہے پھر پیچھے ویندا ہے، چلدا ہے پھر پیچھے ویندا ہے، کیوں ویندا ہے وا ربک الغفور ذو الرحمہ، اے جاندا ہے میرا رب معاف بھی کر سکدا ہے، میرا رب رحمت بھی کر سکدا ہے۔ اللہ پاک منظر ویکھن گے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک نہ دونوں بندیاں نو آواز مار لین گے آ جاؤ بھئی میرے کھولو، جڑا دوڑ لگا کے جا رہے پوچھیا تو جہنم نو نہیں جاندا ہے، تینوں نہیں پتا جہنم دیاں سختیاں دا ہے، تو جہنم نو جاندا نہیں، اگ جیڑی ہے ایک آگ دوسری آگ نو کھا رہی ہوندی ہے، تو جائے گا سڑ جائے گا تے کولا بن جائے گا، تو دوڑ لگا چھڑیے تو نہیں جاندا ہے، وہ کہے گا اللہ میں جاندا جہنم دیاں سختیاں نو، اللہ میں جانا میرا بچنا ککھ نہیں، سڑ جاؤں گا گل جاؤں گا تباہوں برباد ہو جاؤں گا، لیکن اللہ میرے دل اندر ایک گل ہے تو دنیا اتے زندگی دیتی نافرمانیاں کی تھیاں، اللہ دنیا اتے رہ کے کوئی چجدہ کم نہیں کیتا، اللہ تیریاں بغاوتاں کی تھیاں، دنیا اتے رہ کے تیری گل نہیں منی، آج تو حکم کیتا ہے میں تانوں سدیاں ویکھیا ہے، اللہ میں اپنی آنکھاں ویکھیا، میں کہا دنیا تے برباد ہو گئی ہے، لیکن میں آخرت اندر اپنے رب دا حکم ہی من لواں، اللہ سونیا میں تہاڈا حکم من کے دوڑ لگا چھڑیے، چل نکمیاں دنیا تے ضائع کر لئیے، آخرت دے اندر رب دی میں گل من لواں، دوسرے نو پوچھیا اے تو مڑ مڑ کیوں ویندا سے، تو پیچھے کیوں ویندا سے، کہندا اللہ سونیا میں دنیا تے رب دا قرآن بھی پڑھدا رہیا ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، میرے ذہن اندر ایسی میرا رب غفور بھی ہے، میرا رب رحمتاں بھی کرنے والا ہے، میں ویکھنا تھا کاش کے رب معاف کر دے، کاش کے رب دی رحمت ہو جائے، اللہ سونیا تیریاں رحمتاں دیاں امیداں لا کے میں ویندا رہیا ہے، اللہ پاک کہن گے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، دوویں بندے گناہگار سن، دوویں نافرمان سن، اللہ پاک فرمان گے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک فرمان گے جاؤ انہاں دوواں نو جنت دا داخلہ دے چھڈو،
کیویں کہنا کہ رب رحمت نہیں کردا, کیویں کہنا کہ اللہ پاک ساڈے اُتے برکتاں نہیں کردا ہے, کیویں کہنا ہے کہ رب معاف نہیں کردا ہے. آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے اور دنیا کے نام دے لوگوں رکھو آس امید اپنے ربوں تے, اور دنیا تے بڑی امیداں رکھیاں نے. میں کہنا یار میرا فلانا بڑا یار ہے, انہوں میں کام آکھیا ہے میرا کام کرے گا نہ نہیں کرے گا. میرا فلانا رشتہ دار ہے, میں انہوں کام آکھے مینوں نہ نہیں کرے گا. میری رشتہ داری وہ نال انج دی ہے وہ نہ کر کے گزارا ہی نہیں ہوندا ہے, وہ نہ نہیں کر سکدا ہے. اے رشتہ داریاں تے تعلق سنانا ہے, رکھ تعلق اس رب دے نال جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے, جنہیں تینوں روزیاں دتیاں نے, جنہیں تینوں جوان کیتا ہے. آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا آقا کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, مسند احمد دی روایت ہے, ناب مدینے دے اندر نے تے مدینے دے اندر جناب ایک صحابی دی رہائش گاہ ہے. صحابی سارا دن محنت مزدوری کر کے شام نو گھر دے اندر آیا تے جدوں گھر اندر پہنچیا ہے گھر والے نو کہن لگا اللہ والیے کھانا لے کے آئے. اے کہن لگی کھانا تے کوئی نہیں, کھان واسطے چیز کوئی نہیں, چل انج کر پانی پی لے گزارا کر لے, ہو سکتا رب دیا رحمتہ ہو جان. اینوں پانی پلایا ہے, اے اللہ دا بندہ مدینے دے بازار اندر چلا گیا ہے. اے اللہ والی مصلا ڈایا ہے تے ڈا کے رب دے اگے ہاڑا مارے, رب دے اگے جناب ترلا مارے. او میں کہنا بہنا چھڑ دے آج آخری آم نے کہ عید دی خوشی اندر ضائع ہی نہ کر لویں, اے راتاں کی دے عید دی خوشی اندر ضائع ہی نہ کر لویں, کدھرے رب دیاں نافرمانیاں نہ کر لویں. اے مسلے اُتے بیٹھی ہے, رب اگے دعاواں کیتیاں نے, سجدے پہ گئی ہیں. اللہ تو نہ دے کھان واسطے کوئی بھی نہیں دے سکتا. میں قرآن پاک دے اندر پڑھیا ہے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ ساری دنیا تیری مانگتے, اللہ تو غنی ہے, لیکن اللہ پاک دا ہاڑا ماریا, اللہ پاک دی ذات تے یقین ہے. میرے رب نے چکی چلا چھڑی ہے, چکی آٹا دیتی جا رہی ہے, گھر والی آٹا بنا کے روٹیاں کھا رہی ہے. جدوں گھر والا آیا کہن لگا کھانے دیاں خوشبو آندیاں نے, کھانا کتھوں آیا ہے؟ تے کہن لگی میرے رب نے رحمت کی تھی ہے, میرے رب نے برکت کی تھی ہے. میں رب دا یقین نال ماریا ہے, جڑا رب کسے نو ہی نہیں موڑدا او مینوں ہی نہیں موڑدا. رب دا ترلا ماریا ہے. آئیے جناب کھانا کھادا ہے, کھانا کھان تو بعد ہن دوویں جیت جسس اندر پینے, چکی آٹا کتھوں دے رہی ہے جناب. ویندے رہے آخر کار انہوں نے چکی دا پاٹ اٹھا کے ویکھیا ہے, چکی آٹا کتھوں دیندی ہے, چکی نے آٹا دینا چھڑ دیتا ہے. اے اللہ دا بندہ سیدھا ہی مسجد نبوی اندر پہنچیا, پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا منظر سنایا ہے. آپ نے فرمایا اے اللہ دے بندے آٹا چیک نہ کردا ہے, چکی دا پاٹ نہ اٹھاندا ہے, مینوں رب دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر محمد دی جان ہے, مدینہ سارا بھی کھانا کھاندا, قیامت تک چکی چلدی رہنی سی, رب دیاں رحمتاں ہوندیاں رہنیاں سی. وربک الغفور ذو الرحمہ, میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے, میرا رب بڑیاں رحمتاں کرنے والا ہے. لیکن اپنے رب تے یقین کرنا ہے, اپنے رب تے یقین رکھنا ہے. میرا رب معاف بھی کرے گا, میرا رب رحمتاں بھی کرے گا. اللہ تیرے بندے آئے, رمضان چنگا گزرے یا مندہ گزرے, اللہ میں تیرے کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگنا ہے. اللہ کچھ نہیں
چاہیے، جہنم تو آزادی چاہیے تے جنت دا داخلہ چاہیے۔ مار ترلا اپنے رب کے، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے، اللہ پاک نے پیغمبر سیدنا ایوب علیہ السلام، اللہ پاک نے انہاں دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے۔ اے دمشق دے ایک گاؤں دے اندر رہندے نے، اللہ پاک نے مال بھی بڑا دیتا ہے، اللہ پاک نے جوانی بھی بڑی دیتی ہے تے حسن بھی بڑا دیتا ہے، اللہ پاک نے ہر چیز عطا کی دیئے۔ ایک دن شیطان بے ایمان کہن لگا اللہ ایوب نو اینا کچھ دیتا ہی تا تیرا ذکر کردا رہندا ہے، ایوب نو اینا کچھ دیتا ہی تا سجدیاں جو پیار رہندا ہے، اللہ ایوب نو اینا کچھ دیتا ہے تا قیام دے اندر کھڑا رہندا ہے، رکوع اندر لگا رہندا ہے، اللہ اینو کچھ بھی نہ دے تے تیرا نام فرمان بن جائے۔ پر شیطان نے چیلنج کر چھڑیا ہے، میرے رب نے رحمتاں اٹھا لیاں ہیں، میرے رب نے ازمائشاں پا چھڑیاں ہیں، مال تباہ برباد ہو گیا ہے۔ نوکر آئے دسیا جناب ایوب جی مال تباہ برباد ہو گیا ہے، فرمایا کوئی گل نہیں، جنہ مال دی طرف توجہ سی میں اپنے رب دی طرف توجہ کرانگا ہے۔ آخر کار بیماری بھی آ گئی ہے جناب، بیویاں بھی چھڑ گئیاں نے، بیویاں بھی مکھ موڑ گئیاں نے، تے ایوب علیہ السلام دے کولوں ایک بیوی رہ گئی ہے جیدہ نا ہے بی بی رحمہ ہے۔ ایوب علیہ السلام کہنے لگے اے بی بی دل کر دے تے تو ہی جا سکنی ہے، تو اے نا آکھی بیماری اندر میں نو اجازت نہیں دیتی ہیں، جانا چاہنی ہے تے چلی جا ہے۔ تے جناب بی بی رحمہ کہنے لگی نہیں نہیں، ماں نے جدی تربیت ہی نہیں کی تھی، باپ نے جدی تربیت ہی نہیں کی تھی کہ خادہ جناب خامد نو اوکھے ٹائم دے اندر چھڑنا۔ جناب بی بی رحمہ کہنے لگی نہیں نہیں ایوب جی انج نہیں ہو سکتا ہے، بیماری نے آن لے آئے اور دنیا کہنا دے لوگو تسی کہنے ہو سی بڑے بیمار ہیں، سانو بڑیاں بڑیاں بیماریاں لگیاں نے۔ ایوب دی بیماری سننا خدا دی قسمیں کوئی لا قلیل ایسا بندہ ہوئے گا جنہوں انج دی بیماری آئی ہوئے گی، سارا جسم گل گیا، ایک زبان درست ہے جنہوں تو ایوب علیہ السلام کہندے نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ پاک دیا تسبیحات بیان کر دینے۔ ایک دن بی بی رحمہ کہن لگی ہے ایوب جی رب کے دعائی کرو رب تو انو شفا دے دے میں، تے ایوب علیہ السلام کہن لگے رحمان نہیں نہیں، رب نے 40 سال یا 70 سال زندگی دیتی ہے، خوش رکھے میرے رب نے، حجے تے چند سال بیماری دے ہوئے نے، میں کہنا رب نے جدوں خوش رکھے انہیں سال اگر بیماری بھی آ گئی ہے کوئی گل نہیں، میں رب کے جے دعا نہیں کرنی ہے، میں تے رب دے شکریہ ادا کرنے نے جڑے جناب 40 یا 70 سال دی زندگی دیتی ہے۔ بی بی رحمہ کہنے لگی ہیں میرا تقوی ایک پاسے تے ایوب پیغمبر دا تقوی ایک پاسے، میرے نالوں بھی زیادہ تقوی والے۔ وقت گزردا گیا 18 سال گزر گئے نے، بی بی رحمہ لوگاں دے برتن دھون دیے کام کر دیے، جڑی روٹی مل دیے شام نو آ کے اپنے خامد ایوب نو توڑ توڑ کے کھلان دیے۔ او یار بہت بڑی ازمائش ہے، تو کہنا میرے تے رب دیا رحمتاں نہیں، میں مر گیا ہے، میری بیماری رات نو میرے سون نہیں دیندی، او جتھے نکمیاں ہائے کرنا ہے
اوتھے آکے کر الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے چنگیاں رکھن والا بھی تو ہے مندیاں رکھن والا بھی تو ہے آئیے جناب سونگے جانا چاہنا 18 سال زندگی گزر گئی ہے پینڈ دے دو دوست نے ایوب علیہ السلام دے آئے مل کے کولوں بیٹھ گئے کہندے ایوب تیرے کولوں بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہے لیکن انج کر لگ دئی تو کوئی بڑا ہی گناہ کر چھڑیا ہے کوئی وڈی غلطی کر لئیے رب نے انی ازمائش پا چھڑی ہے میں قربان جاواں ایوب علیہ السلام دیا اکھاں ڈل پئیاں کھاندران سونے دوست اٹھ گئے اللہ پاک اگے ہاتھ چک لے اللہ پہلا میری ذات تک سی ہن لوگ بھی گلاں کر دینے ایوب پتہ نہیں کی غلطی کی تھی ہے جڑیاں رب سزاواں دتیاں نے اللہ مینوں یقین ہے تو میرے تے رحمت کرے گا 18 سال گزر گئے نے اور میرے بھائیو 1 سال بیماری آ جائے تے بندے دی بس ہو جاندی ہے 18 سال گزر گئے نے ہاتھ چکے تے میرے رب نے آکھیا ارکض برجلی کا ہاذا ایوب مینوں پتہ ہے تیریاں لتاں کم نہیں کر دیاں تیرے ہاتھ کم نہیں کر دے لیکن ہمت کر کے ارکض برجلی کا ہاذا بارد و شراب اللہ پاک نے فرمایا تھوڑی جی ہمت کر کے اپنی اڈی زمین اتے مار جدوں تو اڈی زمین اتے مارے گا میں چشمے جاری کر دیاں گا ایوب علیہ السلام نے اڈی ماری ہے زمین اتے رب نے چشمے جاری کر دیتے نے فرمایا ایوب ٹھنڈا چشمہ پین واسے میں تے گرم غسل واسے میں ایوب علیہ السلام نے ٹھنڈے چشمے دا پانی پیتا ہے تے گرم دا غسل کیتا ہے میرے رب نے شفا بھی دے دیتی ہے میرے رب نے پہلے نالوں سونا بھی بنا چھڑیا ہے میرے رب نے نوجوان کڑیل بنا چھڑیا ہے ہن بی بی رحمہ جڑی ہے کام کرن واسطے گئی ہے واپس آندی ہے تے ایوب علیہ السلام بیٹھے نے میں رات پڑھ رہا سا آقا کائنات نے فرمایا محدثین نے تفسیر اندر لکھیا ہے ایک کرتا رب نے اسمانوں تو نازل کیتا تے ایوب علیہ السلام پا کے بیٹھے نے اللہ پاک نے پھر وہی شان و شوکت عطا کر چھڑی ہے بی بی رحمہ یہ کہن لگی ہے بھئی کون نوجوان ایتھے میرا جناب شوہر بیٹھا سی ایتھے میرا جناب شوہر سی بیماری دا مریا ہویا ہے وہ کتھے چلا گیا ہے میرے شوہر دے بارے کوئی پتہ ہوئے تے جناب ایوب علیہ السلام کہنے لگے بی بی رحمہ پریشان نہ ہو ایوب میرا نام یہ تے بی بی رحمہ نے اپنا ٹوکرا اٹھا کے زمین اتے رکھے ہے اکھیاں اندر آنسو نے کہہ دیا نوجوان دکھیاں نال مذاق نہیں کریں دے دکھی پہلا ہی بڑے دکھی ہوندے نے دکھیاں دے زخماں تے نمک نہیں چھڑکی دا کیویں دیاں گلاں کردا ہے کیویں دیاں باتاں کرنا ہے دس میرا شوہر کتھے وے جناب ایوب علیہ السلام کہنے لگے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ میں رب کے دعاواں کی تھیاں میرے رب حکم دیتا میں زمین تے جناب اپنی ایڈی ماری ہے رب چشمے دیتے نے آج جناب میں کمیز پائی بیٹھا رب نے اسمانہ تو نازل کیتا ہے جناب بی بی رحمہ کہنے لگیاں کیویں تے جناب ایوب علیہ السلام نے ہاتھ چکے نے اللہ مال بھی چاہیے رحمتاں بھی چاہیے نے رب نے اسمانہ تو سونے دی بارش کر چھڑی ہے جدو سونے دی بارش ہوئی ایوب علیہ السلام نے اپنی چولی بھلائی ہے ہاتھ نال سونا کٹھا کر رہے نے اللہ نے کہا ایوب دنیا دی لالچ پہ گئی ہے پھر دنیا والا ٹر پے
فرمایا اللہ نہیں نہیں ایوب نو دنیا دی نہیں ایوب تے رب دیاں رحمتاں کٹھیاں کر رہا ہے جدو رب نے بارش کی تھی سونے دی تے بی بی رحمہ نے دیکھیا ہے اللہ پاک نے رحمتہ کر چھڑیاں نے آئیے جناب میں دسنا کی چانا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم میں مختصر جی روایت بیان کرنے لگا ہے روایت لمبی ہے لیکن میں شارٹ کٹ بیان کرنے لگا ہے صحیح البخاری دی روایت ہے راوی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہندے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک نوجوان جہنم اندر سڑ رہا سی سڑدیاں چیکا مار دیاں کی کہندا ہے یا ربی اللہ جہنم ساڑ چھڑیا ہے میرا رب کہے گا 10 بندیا یا عبدی کی کہنا چاہنا ہے کہے گا اللہ جہنم دے درمیان اندروں کڑ کے کنارے انتے کر دے اللہ کہن گے میں اگر کنارے انتے کران تے دوبارہ سوال تے نہیں کرے گا فرمایا نہیں اللہ سونے میں سوال کیوں کرنا ہے اے جہنم دے عذاب تو نکل کے ہلکے تے جا لے جاواں گا جناب کڈیا درمیان اندروں کنارے انتے کر چھڑیا جناب خاموش رہے گا جنی دیر میرا رب چھائے گا پھر بولے گا اللہ یا ربی اللہ پاک کہن گے یا عبدی 10 بندیاں گون کی مسئلہ ہے فرمایا اللہ کنارے تو کٹ کے ایک درخت سایہ بڑا پیارا ہے اللہ یہ دے تھلے کر دے رب کہن گے ویکھیا تو پھر سوال کر لیا ہے جے اگر میں تینوں یہ دے تھلے کراں تے سوال تے نہیں کرے گا فرمایا نہیں اللہ ہن پکا وعدہ ہے نہیں سوال کراں گا انج کر دیاں 3 درختاں دے تھلے جائے گا جدوں تیسرے درخت تھلے جائے گا آپ نے فرمایا اے دی نظر پہ گی جنت واللہ جدوں جنت ویکھے گا کہے گا یا ربی اے میرے رب تیرا باکن گے یا عبدی اور میرے بندے 10 کی مسئلہ ہے کیوں پکارے تو تے وعدہ کیتا سی فرمایا اللہ جنت ابتدا اندر ہی بٹھا دے جنت نہیں جردی شروع کنارے اندر ہی بٹھا دے اللہ پاک بٹھان گے فرمایا ہن سوال نہیں کرنا ہے کہہ گا اللہ میں سوال نہیں کرنا ہے جنی دیر رب نہیں چاہن گے خاموش رہے گا تے آخر پھر سوال کرے گا یا ربی اے میرے رب کہیں گے یا عبدی 10 بندیا کی مسئلہ ہے فرمایا اللہ جنت چاہی دیئے آج تھے لاگے دے کر دیا جتھے بندے لگے پھر دینے آج جنتی لگے پھر دینے اللہ پاک کو تھے کر دینے فرمایا ہون سوال نہیں کرنا ہے فرمایا اللہ نہیں میں ہون سوال نہیں کرانگا ہے اے جنتی بندے بڑا ہی رش ہوئے گا جی میں عام مجمعہ بیٹھے علی مسجد تھا انج بندے جمع ہونگے جنت دے اندر اے جناب انہی دیر خاموش رہے گا جنہی دیر میرا رب چاہے گا پھر آکھیں گا یا ربی اے میرے اللہ کہیں گے یا عبدی بندے 10 کی گل ہوئی ہے فرمایا اللہ ایت جنت تانگی بڑی ہے بندے دا کام ویکھو کتھوں چلیا ہے تے میرے رب دی رحمت ویکھو کہے گا اللہ یہ تے تانگی جگہ ہے بندے مساں پورے آن لینے تے اللہ پاک کہن گے بندیا دنیا ویکھیے کہے گا ویکھیے جانے مشرق تے مغرب کنی دور ہے جنوب و شمال کنی دور ہے فرمایا اللہ بہت ہی دور ہے میں ویکھیا نہیں اللہ یہ تے بڑی زمین بن جاندی ہے اللہ پاک نے فرمایا اگر بندیاں میں تینوں 10 گنا زیادہ دے داں اگر جنت اندر کی خیال ہے اور دنیا کہنا دلوں اے بندہ رون لگ جائے گا ہارے مارے گا اللہ تو رب تو خالق
میں مخلوق ہاں، اللہ تو رب ہے میں بندہ ہاں، اللہ مینوں مذاق نہیں پاو دے، اللہ تو مینوں مذاق کرے اچھی گل نہیں۔ اللہ کہن گے بندیاں مذاق نہیں، مذاق نہیں، میں حقیقت اندر دینوں تے قادر ہاں۔ اے بندہ کہے گا اللہ پھر مینوں دے دے رش چوں کڈ لے، اللہ پاک پھر دین گے نو زمین مشرق و مغرب جنوب و شمال تو رکھے، اینی نہیں 10 گنا زیادہ دین گے، جدوں 10 گنا زیادہ ملے گے۔ اے بندہ مسکرا کے کہے گا اللہ گناہ بڑے کیتے نے، اللہ گناہگار بڑا سا، دنیا تے سندا سا تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ میں جنت اندر ویکھ لی ہے تیری رحمت کمال دی وسیع ہے، اللہ تو غفور بھی ہے، اللہ تو رحمت کرن والا بھی ہے۔ اور دنیا کہنا دل ہو لیکن رب تے یقین لے کے آؤ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ علی مسجد اندر جمعہ پڑھن والے ہو، جڑے بھی گناہگار ہو رب کو معافیاں منگو تے رب تے یقین رکھو، اللہ لینی ہے تے جنتی لینی ہے۔ کیا جی لینی ہے تے جنتی لینی ہے، اللہ سونے لینی بھی ہے تے لینی بھی جنت ہے، پر لینی بھی بغیر حساب تو ہے۔ دعا کرو اللہ پاک بغیر حساب تو جنت عطا کرے۔ میرے بھائیو رب دی رحمت اتے مکمل یقین رکھنے، میرا رب ضرور رحمتہ کرے گا۔ اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔